بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرواز روح، راوی سید جلال الحسینی، تحریر سید عباس ہمدانی، قسط اول، بختاشی سلسلہ۔ ہمارا خمیر البانیہ کے شہر تیرانہ سے اٹھا۔ ہجرت کے کٹھن راستوں سے گزر کر ہم ہسپانیہ کے تاریخی دھرتی غرناطہ کے دامن میں آ بسے۔ ہمارا تعلق بختاشی صوفی سلسلے سے ہے، جس کی جڑیں عشق الہی اور ولایت علیہ السلام میں پیوست ہیں۔ میرے دادا جو سلوک کی کڑی منزلیں طے کر کے بابا یعنی مرشد کامل کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، اپنے مرشد دے کے حکم پر اسپین تشریف لائے۔ یہاں انہوں نے خانقاہی نظام اپنے سلسلے کے باطنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ میری عمر ابھی 4 برس تھی جب ایک ہولناک کار حادثے نے میرے والدین کو مجھ سے چھین لیا۔ میں ان کی اکلوتی لاڈلی اور آخری نشانی تھا۔ قدرت نے مجھے اس حادثے میں معجزانہ طور پر محفوظ رکھا۔ چونکہ میرا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا، اس لیے بابا نے خود میری پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ وہ مجھ سے بے پناہ والہانہ اور قلبی محبت کرتے تھے اور مجھے ہمیشہ اپنے سائے کی طرح اپنے پاس رکھتے تھے۔ جو گہرے اسرار و رموز لوگ برسوں کی ریاضات کے بعد پاتے ہیں، وہ میں نے بچپن میں ہی اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھ کر سیکھ لیے تھے۔ انہوں نے میرے ہوش سنبھالتے ہی میرے باطنی اور روحانی تربیت کا آغاز کر دیا تھا۔ بختاشی سلسلے کی ریت ہے کہ یہاں بچوں کو لوریوں میں ہی ادب، خدمت، سچائی کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمارے کانوں میں بچپن ہی سے اہل بیت علیہم السلام کی لازوال محبت اور اولیاء کاملین کی ایمان افروز حکایات گھولی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، دل کی عاجزی اور مہمان نوازی ہماری گھٹی میں شامل کی جاتی ہے۔ یہاں موسیقی، صوفیانہ شاعری اور باطنی قصوں کے سوز کے ذریعے روح کی اخلاقی آبیاری کی جاتی ہے۔ بابا مجھے تیرانہ کی مرکزی خانقاہ میں لے کر گئے۔ وہاں طریقت کے بڑے بزرگوں اور صاحب نظر ہستیوں سے میری ملاقات کرائی اور ان سے میرے حق میں دعائے خیر کرائی۔ پھر بابا کی ہمراہی میں میں نے متعدد مقدس مقامات اور مزارات کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ خاص کر ارض کربلا کے ساتھ میرا ایک عجب انوکھا اور گہرا قلبی لگاؤ قائم ہو گیا۔ وہاں کی مٹی پر قدم رکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں سالوں بعد اپنے اصل گھر واپس لوٹ آیا۔ میں نے بابا کی زبانی کربلا کے جگر سوز واقعات اتنی مرتبہ سنے تھے کہ مجھے وہاں کا ایک ایک منظر، ایک ایک واقعہ اور تمام کرداروں کے نام زبانی ازبر ہو چکے تھے۔ بابا اکثر نم آلود آنکھوں سے فرماتے، جلال ہم سید ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی پاک نسل اور ان کی مظلوم اولاد میں سے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بچپن ہی سے شہنشاہ کربلا علیہ السلام سے ایک والہانہ عشق ہو چکا تھا۔ میں جب بھی کربلا جاتا، ان کے سنہری روضے سے لپٹ جاتا اور مجھے صاف یوں لگتا جیسے مولا نے خود اپنی باہوں میں مجھے سمیٹ لیا ہو۔ میں ان کی زری پا کو پکڑ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا اور ان سے اپنے دل کی ڈھیروں باتیں کرتا۔ بابا جب مجھے وہاں سے واپس لاتے تو میرا دل وہیں روضے عطر میں تڑپتا اور کھینچا رہتا۔ وقت کے پہیے کے ساتھ ساتھ میری تربیت کا رنگ بھی بدلتا گیا۔ خانقاہی ماحول میں بچپن سے ہی اپنے کام خود کرنے کی سخت تاکید تھی۔ اپنے کمرے کی دیکھ بھال، جسم کی طہارت، بستر کی درستی، استعمال کے برتن دھونا اور اپنے لباس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا ہماری عادت بنا دیا گیا۔ خدمت خلق پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ خانقاہ میں آنے والے زائرین کو لنگر پیش کرنا، دسترخوان بچھانا، اسے سمیٹنا اور پیاسوں کو پانی پلانا ہمیں اس طرح سکھایا گیا کہ یہ امور بوجھ نہیں بلکہ سعادت لگتے تھے۔ جیسے آٹے میں نمک مکس ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح میری ذات میں یہ اعلیٰ اوصاف رچ بس گئے تھے۔ اب مجھ پر جوانی کا روپ چڑھ رہا تھا۔
اور میں بکتاشی طریقت کے اسرار سے آشنا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد کامل نے اب مجھے نفس کی باریک کمزوریوں کو دور کرنے اور برداشت کو حاملہ بنانے کی کٹھن مشقیں شروع کروا دیں۔ ایک سچے روحانی شاگرد کو بکتاشی روایت کے مطابق 4 بڑے باطنی دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے، جنہیں طریقت، شریعت، حقیقت اور معرفت کہا جاتا ہے۔ یہاں لفظ شریعت پہلے آتا ہے، اور یہ پیاس ساری زندگی جاری رہتی ہے۔ بابا اب مجھے پاس انفاس اور ذکر مراقبہ کی گہری منزلیں اپنی سخت نگرانی میں کروانے لگے تھے۔ وہ مجھے ایک تنہا، تاریک اور پرسکون کمرے میں نماز کی حالت کی طرح دو زانو بٹھا دیتے اور میری گردن کو ہلکا سا جھکا دیتے۔ بکتاشی اصطلاح میں اس کیفیتی حالت کو مراقبہ سلام یا علی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس پاس انفاس کے دوران سانس کو اندر کھینچتے ہوئے دل کی گہرائی میں تصور علی اور سانس کو باہر نکالتے ہوئے حق کے نام کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ اس نورانی عمل کی برکت سے زنگ آلود ذہن تمام دنیاوی خیالات اور وسوسوں سے باہر نکل خالی ہو جاتا ہے۔ بکتاشی مراقبے کی اصل بنیاد اور اس کا سب سے اہم جز باطنی توجہ اور قلب کی بیداری ہے۔ اس حالت سکون میں سالک اپنے لوح دل پر اللہ کے پاک نام کا مسلسل بے آواز اور دائمی تکرار کرتا ہے۔ اس مراقبے کے دوران محبت اہل بیت، خاص طور پر مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی نورانی ذات کو دل میں بسا کر ان کی باطنی روحانیت سے فیض حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کی جاتی ہے۔ اس عمل میں سالک اپنے قلب پر ذوالفقار حیدری یا نور کی ایک چمکتی ہوئی لکیر کا گہرا تصور جماتا ہے۔ یہ نوری لکیر دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات اور نفسانی خواہشات کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تاہم بابا مجھے ہمیشہ سختی سے منع فرماتے تھے کہ جلال کی اونچے درجے کے باطنی مراقبات مرشد کامل کی اجازت اور ان کی نگرانی کے بغیر عام انسان کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، ورنہ راستے میں بھٹک جانے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ میں نے خانقاہ کے حجرے میں بیٹھ کر تمام پاک زوات علیہم السلام کے ناموں کے متعلق انفرادی مراقبے کیے، جن کی بدولت مجھے بے پناہ محبت، خاص توجہ اور انوار و تجلیات کی باطنی زیارتیں حاصل ہوئیں۔ ایک پر نور شام بابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور نم آلود لہجے میں فرمایا، دیکھ جلال، اب تمہیں اپنے زمانے کے امام، اللہ کی آخری برحق حجت اور امام العصر اجل اللہ فرج الشریف کے متعلق بھی مراقبہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی تو اس دور میں امام المنتظر اور امام عادل اجل اللہ فرج الشریف ہیں، اور حقیقت میں ذوالفقار حیدری کے موجودہ وارث اور مالک بھی وہی ہیں۔ بابا فرماتے تھے کہ جلال، اگرچہ امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف اس وقت جسمانی طور پر دنیا کے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی باطنی ولایت اور روحانی ہدایت کا سورج ہر وقت جاری و ساری ہے۔ کائنات کا سارا نظام ان کے وجود مبارک کی برکت اور فیض سے قائم ہے، اور تمام اہل باطن یعنی عارفین آج بھی ان کے دامن کرم سے پوشیدہ طور پر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ بابا صوفیانہ اسرار کھولتے ہوئے فرماتے ہیں، جلال، ہم بکتاشیوں کے ہاں ظہور مہدی اجل اللہ فرج الشریف صرف کسی بیرونی واقعے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر کے گھپ اندھیرے یعنی نفس امارہ پر الہی نور کی فتح کی ایک زندہ علامت ہے۔ ہمارا یہ پختہ ماننا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کا پہلا ظہور خود سالک کے اپنے باطن کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے وجود کے اندر ایک الگ وسیع و عریض کائنات پوشیدہ ہے۔ یہاں نفس امارہ کی شکل میں ابلیس لعین حکمران ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اس ابلیسی لشکر کو شکست دے، اپنے اندر پہلا ظہور
امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کروائے۔ جب تمہارا باطن کا خطہ فتح ہو گیا اور وہاں حق کا ظہور ہو گیا تو تمہارے لیے ظاہری ظہور کو سمجھنا اور اسے پانا نہایت آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب سالک کا دل تمام دنیاوی کثافتوں، حسد اور غلاظتوں سے پاک ہو کر سچائی کا مصفا مرکز بن جاتا ہے تو وہ اس کے باطن میں حقیقت ظہور حق کی ایک سچی صورت ہوتی ہے۔ جب میری یہ کڑی روحانی تربیت مکمل ہوئی تو میں 20 سال کا ایک کڑیل جوان، لہیم شہین جوان بن چکا تھا، جو ظاہری علوم کا بھی ماہر تھا اور باطنی اسرار کا بھی محرم بن چکا تھا۔ ایک مبارک دن بابا نے مجھے اپنے خاص حجرے میں طلب کیا، محبت سے میری پیشانی چومی اور فرمایا، جلال، تو نے باطنی طور پر روح کی پرواز کر کے سیر و سلوک کی بہت سی مخفی وادیاں دیکھ لی ہیں۔ اب میری یہ دلی خواہش ہے کہ ایک دفعہ تو اپنی اس ظاہری آنکھ سے بھی اس مادی دنیا کے رنگ و روپ دیکھ لے۔ تجھ پر اس وقت آخری سچائی کا سایہ موجود ہے۔ تو ایک دفعہ دنیا کی سیاحت پر نکل، راہ سلوک پر چلنے والے مختلف لوگوں سے ملاقات کر۔ تجھے زمین کے مختلف حصوں میں ہر مذہب، ہر ملت اور ہر فکر کے لوگ ملیں گے۔ اس سفر کے دوران تو ان سے بہت کچھ نیا سیکھے گا اور اپنے اخلاق سے انہیں بہت کچھ سکھائے گا۔ میرے باطنی سائے میں تو ہر جگہ محفوظ رہے گا، لیکن تیرے پروں میں مزید مضبوطی آئے۔ اس کے لیے اب تجھے اس پرسکون خانقاہی گھروندے سے نکل کر کھلی اور بے قرار فضاؤں میں پرواز کرنی ہوگی۔ میری طرف سے اب تیری تربیت کا دور مکمل ہو چکا ہے۔ بابا کے اس حتمی نوید کے بعد پوری خانقاہ میں میرا ایک خاص مقام، بلند مرتبہ اور وقار قائم ہو چکا تھا۔ مرشد کا حکم ملتے ہی میں نے اپنے ساتھ چند مخلص رفقا کا ایک چھوٹا سا سفری قافلہ تیار کیا اور اپنے شفیق بابا کے دست شفقت سے اجازت کا پروانہ لے کر اس وسیع دنیا کو کھوجنے کے لیے نکل پڑا۔ میں نے اپنی اس روحانی اور ظاہری مہم جوئی کے لیے سب سے پہلے تمام بر اعظم یورپ کی خاک چھاننے اور وہاں کے احوال دیکھنے کا حتمی فیصلہ کیا، تاکہ سلوک کے نئے دریچے مجھ پر واہ ہو سکیں۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے کوہ ایتھوس کا انتخاب کیا، جو یونان میں ایک پہاڑ ہے جہاں عیسائی راہب پچھلے 1000 سال سے خانقاہیں بنا کر رہ رہے ہیں۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ہم بابا کی دعاؤں میں اسپین سے یونان کے لیے روانہ ہوئے۔ کوہ ایتھوس الگ ریاست کا درجہ رکھتی ہے۔ وہاں 3-4 دنوں کے لیے بیرونی دنیا سے بہت کم لوگوں کو داخلے کی اجازت ملتی ہے، جن میں سے غیر عیسائی تقریباً 15 افراد جا سکتے ہیں۔ پانیوں پر دھند کی گہری چادر تنی تھی۔ افق سے ابھرتی ہوئی پہلی کرن نے بحیرہ ایجین کے نیلگوں پانی کو سنہرا رنگ دے دیا تھا۔ میں کشتی کے عرصے پر کھڑا خاموش نگاہوں سے سامنے ابھرتے ہوئے عظیم پہاڑ کوہ ایتھوس کو دیکھ رہا تھا۔ صدیوں سے خدا کے متلاشیوں کا مسکن رہنے والا یہ پہاڑ اپنے پر اسرار سکوت کے ساتھ میرے سامنے تھا، اور ہوا میں زیتون کے پتوں اور پرانی جڑی بوٹیوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ جیسے ہی ہماری کشتی اس کی حدود میں داخل ہوئی، مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں 21ویں صدی کے شور و غل سے نکل کر سیدھے قرون وسطیٰ کے کسی پرسکون زمانے میں پہنچ چکا ہوں، جہاں نہ سڑکوں کا کوئی جال تھا، نہ گاڑیوں کا شور اور نہ ہی موبائل سگنلز کی مروجہ چمک دھمک۔ چاروں طرف صرف پرندوں کی چہچہاہٹ، سمندر کی لہروں کی سرسراہٹ اور ہوا کا لمس تھا، اور اس دھرتی کی گہری خاموشی میرے اپنے اندر کے بکھرے ہوئے شور کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ ہم نے جب اس مقدس تنہائی پر قدم رکھا تو یہاں کی تاریخ کا ایک ایک ورق ہماری روح میں اترنے لگا کہ یہ پہاڑ محض چٹانیں نہیں بلکہ ایک عظیم امانت ہے۔ روایات کے مطابق جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے
بحری سفر کے دوران طوفان کی زد میں آ کر اس ساحل پر اتری تو یہاں کی پرسکون وادیوں نے ان کے دل کو موہ لیا تھا، اور ان کی دعا پر آسمان سے ندا آئی تھی کہ یہ پہاڑ اب سے ان کا باغ ہے۔ اسی الہی فرمان کے تحت یہاں گزشتہ 1000 سال سے کسی عورت حتیٰ کہ کسی مادہ جانور کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور راہبوں کا ماننا ہے کہ اس پورے جزیرے پر صرف ایک ہی عورت کی علامتی حکمرانی ہے، اور وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں۔ لیکن قدرت کا اپنا ایک عجیب توازن ہے۔ یہاں کا آسمان چڑیوں کی پرواز سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، اور خانقاہوں کی دلان میں بلیاں آزادی سے گھومتی ہیں۔ چنانچہ چوہوں کے خاتمے کے لیے بلیاں اور فضائی آزادی کے لیے چڑیاں ہی یہاں وہ واحد مادہ مخلوق ہیں جنہیں قدرت نے اس انسانی قانون سے مستثنیٰ رکھا ہے۔ یہاں کے مرطوب اور سرد ہوا میں سانس لیتے ہوئے مجھے سچ مچ ایک ماں کی ممتا کا تقدس اور عفت کی پاکیزہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جسے بازنطینی سلطنت کے عروج و زوال کی تند و تیز آندھیاں بھی میلا نہ کر سکیں۔ یہاں کا نظام اوقات گھڑی کے مروجہ مانیٹر پر نہیں، بلکہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہونے والے قدیم بازنطینی وقت پر چلتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب پوری دنیا گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، خانقاہ کا لکڑی کا بڑا نوبت خانہ گونج اٹھتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اندھیرے دالان میں سیاہ چوکے پہنے راہب انتہائی خاموشی سے گرجا گھر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اندر کا ماحول صرف موم بتیوں کی دھیمی اور زرد روشنی سے منور تھا، جہاں دیواروں پر بنے قدیم فریسکو اور اولیاء کی تصویریں اس مدھم اجالے میں زندہ محسوس ہوتی تھیں۔ ہوا میں لبان اور عود کا دھواں تیر رہا تھا، جو دل و دماغ کو ایک صوفیانہ سحر میں جکڑ لیتا ہے، اور جب راہبوں کی دھیمی پردرد آوازوں میں بازنطینی مناجات شروع ہوئیں تو میری روح لرز اٹھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی اس سحرگاہی کی تڑپ اور باقاعدہ ریاضت کا گہرائی سے مشاہدہ کرنے لگا، جہاں انسان کا مادی وجود پگھل کر صرف ایک پرکشش آواز بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سحر انگیز تجربہ ہے جہاں انسان کا مادی وجود پگھل کر صرف ایک پرکشش آواز بن جاتا ہے۔ یہ ایسا تجربہ ہے جسے دیکھ کر غیر عیسائی یا ملحد لوگ بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتے۔ یہاں کے راہبوں کی زندگی ایک سخت اور منظم جفا کشی کے تحت 3 حصوں میں بٹی ہے، یعنی 8 گھنٹے عبادت، 8 گھنٹے سخت کام اور 8 گھنٹے آرام۔ ان کی رہائش گاہیں بالکل چھوٹی، پتھریلی اور صوفیانہ سادگی کا نمونہ ہیں، جہاں صرف ایک چٹائی اور چند کتابیں ہوتی ہیں۔ دن کی روشنی پھیلتے ہی ہر راہب اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ کوئی زیتون کے باغات میں پسینہ بہاتا ہے تو کوئی لکڑی پر حیرت انگیز نقش و نگار بناتا ہے، تو کوئی مطبخ میں سبزیوں اور دالوں کا سادہ کھانا تیار کرتا ہے، کیونکہ یہاں گوشت کھانا سخت ممنوع ہے، اور سال کے کئی مہینے یہ لوگ روزے رکھتے ہیں۔ سال ہر سال کی اس سخت روزہ داری اور جفاکشی کی وجہ سے ان راہبوں کے چہرے دبلی پتلی ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ایک ایسی گہری پرسکون اور روشن چمک دیکھی جو عام دنیا کے انسانوں میں مفقود ہے۔ ان کا دھیمے لہجے میں بات کرنا اور غیر معمولی محبت سے پیش آنا کسی بھی مسافر کا دل موہ لیتا ہے۔ خانقاہوں کا یہ نظام زائرین کے لیے بالکل مفت ہے، جہاں کے مہمان نواز راہب مسکرا کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، روایتی مٹھائی اور ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں، اور دن میں 2 مرتبہ لکڑی کی لمبی میزوں پر سب کے ساتھ بیٹھ کر مکمل خاموشی کے ساتھ سادہ غذا کھائی جاتی ہے۔
ان راہبوں کے ساتھ طویل وقت گزارنے پر میں نے جان لیا کہ ان کے پورے وجود، ہر دعا اور ہر سانس کا محور صرف ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ ہے ابن مریم علیہ السلام کی دوسری آمد کا بے چینی سے انتظار کرنا۔ ان کا یقین ہے کہ مسیح بہت جلد لوٹ کر آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس تڑپ نے یہاں کے ماحول میں ایک زبردست مثبت انرجی پیدا کر رکھی ہے جو خانقاہ کی فضاؤں میں امن بن کر تیرتی ہے۔ وہ ہر آنے والے انسان میں مسیح کے اخلاق کی جھلک تلاش کرتے ہیں، اور ان کا باہمی اثار حسد سے پاک گفتگو اور دنیاوی سیاست و ماحول و دولت سے بے نیاز دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی روحیں اس انتظار کی آگ میں جل کر کندن ہو چکی ہیں۔ لیکن میری دوربین اور حقیقت پسند نگاہوں نے جہاں ان کی اس آفاقی سچائی اور اچھائیوں کو دیکھا، وہاں انسانی نفس کی باریک کمزوریوں کو بھی صاف بھانپ لیا۔ اس سخت ترین تنہائی کے باوجود کچھ راہبوں کے اندر روح کی بجائے صرف ظاہری رسومات کا خبت اور باطنی جمود پیدا ہو چکا تھا، اور عاجزی کے لبادے میں ایک چھپا ہوا روحانی تکبر سا سر اٹھا رہا تھا، اور جو خود کو دنیا کا واحد نجات یافتہ اور باقی انسانیت کو دوری کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ بیرونی دنیا کے انسانوں کے لیے ان کے دلوں میں ایک عجیب سا تعصب تھا جو محبت کے وسیع پیغام کی نفی کرتا ہے، اور کئی راہب ایسے بھی تھے جن کے جسم پر تو خانقاہ میں مقید تھے، مگر ان کی آنکھوں کے پیچھے دنیاوی حسرتیں اور اداسی صاف چھلکتی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے پہاڑوں میں چھپ جائے، نفس کا شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس سفر کا سب سے دل دہلا دینے والا مشاہدہ مجھے وہاں کے قبرستانوں اور ہڈیاں رکھنے کے کمروں میں ہوا، کیونکہ کوہ ایتھوس پر زمین کم ہونے کی وجہ سے جب کوئی راہب مرتا ہے تو اسے صرف 3 سال کے لیے دفنایا جاتا ہے۔ 3 سال بعد اس کی ہڈیاں نکال کر پانی میں دھوئی جاتی ہیں، اور پھر انہیں ایک خاص کمرے میں الماریوں کے اندر نام اور وفات کی تاریخ کے ساتھ ترتیب سے سجا دیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں کھوپڑیوں کا یہ منظر انسان کو موت کی حقیقت کا سب سے بڑا صوفیانہ سبق دیتا ہے۔ اب رخصت کی گھڑی تھی، اور جب میں خانقاہ کے بوڑھے راہب سے گلے ملا تو اس کی آنکھوں میں الوداعی آنسو چمک رہے تھے۔ کشتی پر سوار ہو کر جب میں نے کوہ ایتھوس کی تیزی سے پیچھے چھوٹتے ہوئے پہاڑ کو دیکھا تو میرا دل ایک ملول مگر روشن کیفیت سے بھر چکا تھا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ خدا کی تلاش کا کوئی ایک رستہ نہیں، اور نہ ہی کوئی خطہ انسان کو مکمل معصوم بنا سکتا ہے۔ راہبوں کا وہ اخلاص، وہ انتظار، مسیح کی تڑپ اور وہ سحرگاہی کے نالے ہمیشہ کے لیے میرے وجود کا حصہ بن چکے تھے، اور وہ پہاڑ اب دھند میں غائب ہو رہا تھا، مگر اس کی گہری روحانی گونج میرے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکی تھی۔ جاری ہے عباس حمدانی 59۔